يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم مکرم، آج جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے، اس میں پروردگار عالم نے ایک مقام پہ تو اپنے ماننے والوں کو مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، مجھے ماننے والو، خرچ کرو پاکیزہ مال میں سے جو کچھ تم نے کمایا ہے، حاصل کیا ہے۔ آگے فرمایا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور وہ اس مال میں سے بھی خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا۔ آگے فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، جب تم مال خرچ کرنے لگو تو عمدہ مال خرچ کرو، اس میں سے کچھ گھٹیا مال مت ملاؤ۔ آگے فرمایا اگر تمہیں کوئی آدمی ناقص کوئی چیز دے تو تم نہیں لوگے، اگر کسی وجہ سے لینا بھی پڑے گا تو تم شرماتے ہوئے یا آنکھیں نیچے کر کے یا دل سے اس کو ناگوار محسوس کرتے ہوئے، ناگواری محسوس کرتے ہوئے اسے لوگے۔ آگے فرمایا جان لو، یقین رکھ لو، پروردگار عالم کی ذات غنی ہے، مالدار ہے، مال دینے والی ذات ہے، اس کے پاس، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ آگے فرمایا حمید کہ وہ تعریف کے لائق ہے، اس کی تعریف کی جائے، اس کی حمد و ثنا کی جائے۔ دوسری آیت مبارکہ میں وہاں کسی ایک گروہ، ایک جماعت یا ماننے والوں کو مخاطب نہیں فرمایا، وہاں عام اعلان فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے۔ آگے فرمایا کہ پھر وہ اس دیے ہوئے مال کو جب واپس لوٹائے گا تو کئی گنا اس کو واپس کرے گا۔ آگے فرمایا کہ مال کے بدلے کئی گنا مال واپس اور اجر و ثواب سے بھی نوازے گا۔ عزیزان مکرم، بسا اوقات یہ انسان یوں سمجھتا ہے کہ میں جو مال خرچ کر رہا ہوں، کسی کو دے رہا ہوں یا کسی اچھے کام میں خرچ کر رہا ہوں، کسی نیکی کے کام میں، یہ میری اپنی ہی ہمت ہے، یہ میرا ہی کارنامہ ہے۔ نہیں، یہ انسان کی بھول ہے، یہ اس کو غلط فہمی ہے، یا شیطان نے یا نفس امارہ نے اسے غلط سبق دیا ہے۔ عزیزان مکرم، یہ اسی رب العالمین مالک کائنات کا فضل و کرم، اس کی عنایت، اس کی مہربانی ہوتی ہے جو وہ خرچ کرنے کی
کسی کو دینے کی وہی توفیق دیتا ہے۔ عزیزان مکرم، جہاں بھی لفظ انفاق آتا ہے اس سے مراد اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مصارف میں خرچ کرنے کو انفاق کہا جاتا ہے۔ بسا اوقات کائنات کے خالق و مالک نے یوں بھی فرمایا انفقوا فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ کہیں یوں فرمایا وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے۔ پروردگار عالم کے راستے سے مراد یہ ہے کہ جو اس نے حکم دیا ہے اس کے مطابق خرچ کرنا، یہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ جہاں اس نے حکم دیا ہے کہ اس جگہ پہ اس معاملے میں مخالفین کے ساتھ جو اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اگر وہ کسی معاملات میں تمہاری معاملات میں مداخلت کرتے ہیں، تمہیں اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں مخالفت کرتے ہیں، وہاں کوئی رکاوٹ کے بڑھتے ہیں، تو وہاں بھی ان کے ساتھ لڑو، جہاد کرو۔ کہیں لفظ جہاد بھی آئے، کہیں لفظ قتال بھی آئے، دونوں سے مراد بھی کچھ آئے۔ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یہ عمل میں رکاوٹ بنے، ان کے ساتھ مقابلہ کرو۔ تو عزیزان مکرم، کہیں کائنات کے خالق و مالک نے یوں فرمایا کہ جن کو ہم نے مال دیا ہے ان کے مال میں حق ہے مانگنے والوں کا اور ان لوگوں کا جن کے پاس مال نہیں لیکن وہ مانگتے نہیں۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، یہ جہاں کائنات کے خالق و مالک نے اہل ایمان کے اپنے ماننے والوں کے اوصاف بیان فرمایا، یہاں یہ بھی بیان فرما دیا کہ وہی لوگ اپنے مال میں سائل کو بھی جن کے پاس نہیں ان کو بھی وہ مال دیتے ہیں، وہ سمجھتے کہ ان کا حق۔ عزیزان مکرم، کائنات کے خالق و مالک نے اس انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دیتے ہوئے یوں فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں سمرا جو کچھ اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں خرچ کرنے کا فرمایا وہ دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے گندم کا دانہ، آج کل موسم ہے گندم کی فصل کی، آپ لوگ اس آیت مبارکہ کا مفہوم ذہن نشین کریں اور جا کر اس کاشتکار سے جا کر پوچھیں کہ ایک گندم کے دانے جب اگتا ہے تو اس پودے کے 7 ٹہنیاں 7 شاخیں بن جاتی ہیں، اور پھر ایک ایک اس پودے کے جب وہ 7 بنتی ہے تو ہر ایک پہ ایک خوشہ لگتا ہے، ایک سٹا لگتا ہے، جس کے اندر کائنات کے خالق و مالک نے فرمایا فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، کہ وہ ایک کے اندر 100 دانہ ہوتا ہے، یعنی کہ ایک دانہ اس کے پودا بنا، اس پودے کے اندر جتنے نکلے اس کے 7 چھٹے نکلے، اس کے اندر 100 دانہ ایک دانے کا بنا۔ آگے کائنات کے خالق و مالک نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ رب العزت جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ عزیزان مکرم، میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر ہمیں کائنات کے خالق و مالک نے مال و دولت سے نوازا
پھر ہمیں یہ توفیق بھی دی کسی اور اللہ کی مخلوق کو دینے کی، خواہ اس میں انسان بھی ہے جانور بھی ہے، اگر اس کو ہم نے دیا کھلایا تو یوں سمجھ لیں کہ رزق ان کا تھا، اس کریم رب نے عنایت فرمائی، کرم فرمایا، فضل فرمایا کہ ان کا رزق ہمارے ہاتھ میں دیا اور پھر ہمارے ہاتھ سے ان کے پاس جا رہا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ اس کی مثال روزمرہ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اپنے لیے کوئی چیز منگوائی جاتی ہے، مثال کے طور پہ آدمی دفتر میں کام کرتا ہے، کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ میں اب جیسے گرمی آ رہی ہے کہ ٹھنڈی شربت مشروب پی لوں، کوئی بوتل پی لوں۔ سردیوں میں عام طور پہ چائے منگوائی جاتی ہے، چائے کا آرڈر دیا، چائے آ گئی بن کے ابھی پہنچی، کوئی ایسا آدمی مہمان آیا، کوئی ملنے والا آیا، کوئی تعلق والا آیا، ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، آ گیا، اس کو پیشکش کر دی کہ بھیا آپ ہی پی لیں۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں آپ پئیں، آپ جواب جو دیتے کہ میں نے اس کو منہ نہیں لگایا، آپ ہی پئیں، اس کو دے دیا جاتا ہے۔ کیسے میں اور آپ اس کو استعمال کر سکتے تھے؟ رزق اس کا تھا، اس کے آنے سے پہلے وہ آدمی بعد میں پہنچتا ہے، اس کا رزق پہلے منگوایا جاتا ہے کہ وہ آتا ہے، اس کے بعد وہ پہنچتے ہی اس کو وہ پیش کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح روزمرہ کا یہ معمول ہے کہ آپ اور میں باہر جاتے ہیں، یہ اچھا فروٹ نظر آیا، آپ کو چیز پسند آئی، خرید لی، اور پھر یہ سوچے کہ ہم اس کو کھائیں گے، وہاں سے دکاندار سے فروٹ سے چن کر صاف جو دیکھا، جو اچھا دیکھا، جو سمجھ میں آیا وہی لیا، قیمت ادا کی، اٹھا کر گھر کر لے کر آئے اور بچے کھا گئے، ایک چھلکا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ وہ مجھے اور آپ کو کیسے نصیب ہوتا؟ رزق ان کا تھا، میری اور آپ کی ڈیوٹی یہ تھی کہ جاؤ لے کر آؤ، پسند کر کے لے آؤ، اٹھا کر وہاں ان کے پاس پہنچا دو۔ اسی لیے کائنات کے خالق و مالک نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا لِلَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں جو بھی چیز چلنے والی ہے اس میں انسان بھی ہے، جانور بھی ہے، حشرات الارض بھی ہے، فرمایا سارے کے سارے کی رزق کی ذمہ داری میری ہے، میں ہی اسے دیتا ہوں۔ میں اور آپ کون ہیں جو کس کو کھائیں؟ ہم تو اپنے ذات کے بھی مالک نہیں، ہم کسی کو اور کیا کھلائیں گے، کسی کو اور کیا دے سکیں گے؟ آپ دیکھتے نہیں ایک آدمی روزانہ لاکھوں کے حساب سے کماتا ہے، اس کے پاس ہر قسم کی سہولیات ہیں، وہ جو کچھ چاہے جیسے چاہے کھا سکتا ہے، اس کے پاس مال و دولت کی اتنی فراوانی ہے، لیکن اسے کوئی ایسا مرض لگ جاتا ہے کہ وہ بہت سی اللہ کی نعمتوں کو استعمال نہیں کر سکتا۔ جب اسے کہا جائے تو کہتے کہ آپ ہی کھا لیں، مہمانوں کو کھلا رہا ہے، اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے، رشتہ داروں کو کھلا رہا ہے، لیکن وہ وہاں ان کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے، اسے وہ نصیب نہیں ہوتا کیونکہ اس کا رزق نہیں تھا۔ اس کی ڈیوٹی صرف یہ تھی تم کماؤ اکٹھا کرو، لیکن یہ رزق ہے۔ عزیزان مکرم، ایک بات اور بھی ذہن نشین کر لیں، میں اکثر یاد کیا کرتا ہوں شوم یہ قسمت کہ ہم مسلمان اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سناتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن عمل کے وقت ہم پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں۔ عزیزان مقدم، جو اکثر میں عرض کیا کرتا ہوں، یہ بدعمالی کی وجہ ہے کہ کائنات کے خالق و مالک نے پہلے ہم پر ظالم حکمران مسلط کر دیے، پھر رئیسی کثر اغیار یہود و نصارہ مشرکین دوسرے غیر مذاہب ہم پہ مسلط ہیں، وہ ہماری پالیسیاں وہی بنانے والے ہیں، ہمیں یہ عادت ہے تم نے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، یہ ہماری بدعمالی کی وجہ سے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔
تو میں عرض کر رہا تھا کہ جمعہ کے خطبہ میں ایک حدیث پاک اکثر خطبہ حضرات پڑھتے ہیں، الا وان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقہا، خبردار تم میں سے کسی کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اپنا رزق مکمل نہ کر لے۔ جتنا کائنات کے خالق و مالک نے اس کا مقدر لکھا ہے، جتنا رزق اس نے کھانا ہے، جتنا پہننا ہے، جتنا استعمال کرنا فرمایا، جب تک وہ مکمل نہیں کرے گا اسے موت نہیں آئے گی۔ آگے پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جیسے مسلمانوں کو تنبیہ فرما دی، فاجملوا فی الطلب، کہ اپنے رزق کو حلال ذرائع سے کماؤ، ناجائز ذرائع سے مت حاصل کرو۔ جس طرح کی مشہور واقعہ ہے، سیدنا حسن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی سفر فرما رہے تھے، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، سواری روک دی، ایک آدمی تھا، اس کو کہا کہ میری سواری کا خیال کرو، میں نماز ادا کر دوں۔ آپ نماز ادا کرنے گئے، دل میں خیال آیا یہ آدمی کو میں نے روکا ہے، میری سواری کا خیال کر رہا ہے، میں جب جاؤں گا اس کو میں 1 درہم دوں گا۔ اور وہ آدمی کی نیت خراب ہوئی اور سواری کے اوپر سے جو سامان تھا، جو زین تھی وغیرہ اٹھا کر اسے جا کر بیچ دی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو کر تشریف لائے، دیکھا سواری تھی، وہ آدمی بھی غائب تھا، اوپر جو اس کی زین ہے وہ بھی غائب تھی۔ آپ جو سفر کرنا تھا، پھر نے سوچا کہ چلو جاتے بازار سے کہیں سے یہ لیتے ہیں، لے کر پھر آگے چلے جائے۔ جب وہ جا کر انہوں نے بازار تشریف لے گئے، دیکھا تو وہی ان کی ہی سواری کی وہ وہاں سامان تھا۔ آپ نے اس دکاندار سے کہا کہ مجھے دے دو، اس نے کہا میں اتنے پیسے دوں گا۔ چلتے چلتے بات اسی 1 درہم میں طے ہو گئی۔ اور ساتھ اس دکاندار نے یہ بتایا کہ ابھی ایک آدمی آیا، مجھے یہ دے گیا ہے، میں لیا، اسے آپ لے لیں۔ آپ نے فرمایا کاش کہ وہ آدمی اپنے رزق کو حلال طریقے سے کماتا لیتا، میں نے تو پہلے نیت کر لی تھی میں اسے 1 درہم دیتا، لیکن اس نے اپنے رزق کو حرام طریقے سے چوری کر کے اکٹھا کر لیا ہے، حاصل کر لیا۔ اسی لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے واجملوا فی الطلب، کہ اس مال کو اپنے رزق کو حاصل کرنے میں جائز ذرائع استعمال کرو، ناجائز ذرائع مت استعمال کرو۔ عزیزان مکرم، ہم اگر ناجائز ذرائع استعمال کریں گے جو ہمارا مقدر میں نہیں ہوگا، اور کھائیں گے، ہمارے بچے کھائیں گے، لیکن قیامت کے دن ان ناجائز ذرائع کے استعمال کی ہم سے بات پرس ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارا رزق ہے جب تک مکمل نہیں ہوگا تم نے دنیا سے جانا نہیں، تمہاری موت نہیں۔ بعض دفعہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ جب آدمی کا وقت ختم ہو جاتا ہے اس کو کچھ کھلایا جاتا ہے، یہاں تک کہ بسا اوقات یہ تجربہ ہے، مشاہدہ بھی ہے کہ اس کے منہ کے اندر پانی بھی ڈالا جاتا ہے، وہ پانی اندر حلق کے نیچے نہیں جاتا، ادھر ادھر سے یوں نکل جاتا ہے۔ کیوں؟ اسی لیے جتنا اس نے پانی پینا تھا وہ پانی اس نے پی لیا ہے، جو اس کا جتنا رزق تھا وہ مکمل ہو چکا ہے، اب وہ دنیا سے جانے لگا ہے۔ اسی لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجملوا فی الطلب، دعا فرمایا اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح مانے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔